الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کو سنائی۔ گزشتہ 3 جمعوں سے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا۔ اب اس سیرت کے سننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں اپنے نبی سے محبت موجزن ہو جانا چاہیے۔ ہر امتی کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیشہ جاگتے رہنا چاہیے، یہی اللہ چاہتے ہیں۔ یہ محبت کبھی بجھنا نہیں چاہیے، سرد نہیں پڑنا چاہیے، اپنے نبی سے بے پناہ عقیدت اور محبت ہونا چاہیے۔ شاعر نے ایک بات کہی ہے کہ محمد سے الفت جس دل میں نہ ہوگی، محمد سے الفت جس دل میں نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ جنت قسمت میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ ہی چاہتے ہیں، جس اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور کائنات کے لیے محبوب بنا کر بھیجا، اللہ ہی چاہتے ہیں کہ میرے اس نبی سے، میرے اس محبوب سے بے پناہ محبت کی جائے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ نے ایسی باکمال صفت کے ساتھ بنایا کہ انسان کو جس سے محبت کرنا چاہیے، اور جو اسباب ہوتے ہیں محبت کرنے کے، وہ سارے اسباب اللہ نے اپنے نبی میں ڈال دیے تھے۔ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک طبعی فطری محبت رکھی ہے کہ انسان اچھی چیزوں سے محبت رکھتا ہے، ہر حسین چیز سے انسان محبت کرتا ہے، ہر عمدہ چیز انسان کو اچھی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ محبوب چیز سے محبت کی جائے۔
اسی طریقے سے کسی انسان نے کسی انسان پر احسان کر دیا تو اس احسان کرنے والے کی محبت بھی اس انسان کے دل میں آ جاتی ہے کہ بھائی مجھ پر فلاں نے بڑی مہربانی کی، فلاں نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا۔ تو انسان کی فطرت جس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے، حسین و جمیل چیز سے محبت کرتا ہے، عمدہ چیزوں سے محبت کرتا ہے، یہ جتنے بھی کائنات کے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسباب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ڈال دیا تھا۔ آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہوا، اس لیے تقاضا ساری امت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرے۔ کیوں کہ آپ سے جیسا ہنسی کوئی پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ تو یاد رکھو اس امت پر جتنا احسان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اتنا احسان کوئی اور چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ تو احسان کرنے والے کا تقاضا یہ ہے کہ بے پناہ اس سے محبت کی جائے، اور محبت ایسی ہونی چاہیے، محبت کتنی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا۔ دنیا میں بہت سے لوگ بہت سے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، ایک مجازی محبت ہوتی ہے، ناجائز محبت ہوتی ہے، ناجائز عشق ہوتا ہے، اور ایک جائز محبت ہے، جائز عشق ہے۔ جائز محبت کتنی ہونی چاہیے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان کو، ایک امتی کو کتنی محبت کرنا چاہیے، یہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ متی الساعۃ، حدیث پاک میں ہے ایک شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے، آپ اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا کہ متی الساعۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اعقدت لها، ما اعددت لها، تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اس کے لیے تیاری کتنی کر رکھی ہے تم نے؟ کیونکہ قیامت آئے گی تو انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے اعمال کی جانچ ہوگی، تو قیامت کی تمہیں جلدی پڑی ہے، پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ما اعددت لها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے لیے کوئی تیاری تو ایسی نہیں کی ہے، ما من کثیر ولا صلاة ولا صوم ولا صدقۃ، اعمال میرے پاس بہت ساری نمازیں نہیں ہیں، بہت روزے میں نے نہیں رکھے ہیں، بہت زیادہ میں نے صدقہ خیرات نہیں کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے میرے پاس نہیں کیا ہوں۔ پھر وَلَكِنْ حُبِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تیاری تو کچھ نہیں ہے اعمال کی میرے پاس، لیکن ایک چیز ہے کہ میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور مسکرا کر کہنے لگے کہ ما انت ما احببت، بہت اچھی بات ہے، تم جس سے محبت کرو گے کل قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے۔ اگر امت اپنے نبی سے محبت کرے گی تو یہ امت اپنے نبی کے ساتھ ہوگی۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا المرء مع من احب، حدیث پاک میں کہ کل قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اس لیے اپنے نبی سے محبت، اور یاد رکھیں یہ محبت زبان کے کہنے سے، دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا، تمہارے دل میں وہ عقیدت، وہ محبت ہونا چاہیے، اتنا ٹوٹ کر تمہیں اللہ کے نبی سے پیار اور محبت ہونا چاہیے۔ کتنا؟ ایک واقعہ سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ میرے آبا و اجداد سے، میری اولاد سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے کائنات کی تمام محبوب چیزوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنتے رہے اور حضرت عمر فاروق گناتے رہے کہ مجھے آپ سے ان سے زیادہ محبت ہے، باپ سے زیادہ محبت ہے، بیوی سے زیادہ محبت ہے، اولاد سے زیادہ محبت ہے، رشتہ داروں سے زیادہ محبت ہے، کائنات میں جتنی محبوب چیزیں ہیں اس سے زیادہ مجھے محبت ہے۔ گناتے رہے اور پھر آخر میں کہا اے اللہ کے رسول، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بات ابھی بنی نہیں، تمہیں محبت تو ہے مجھ سے، آل اولاد سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، لیکن بات ابھی بنی نہیں، ابھی اور محبت چاہیے۔ جب یہ جملہ کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً اسی وقت بغیر تاخیر کیے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ محبوب، اور قسم کھائی کہ ایسا ویسا نہیں، قسم کھا کر اللہ کی کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا آن، ہاں عمر اب پہنچ گئے اس مقام پر، اب پہنچ گئے اس جگہ، جتنی اللہ مجھ سے محبت کا تقاضا کرتا ہے اتنی محبت پر اب تم پہنچ گئے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کتنا چاہتا ہے کہ اس کے نبی سے پیار کیا جائے۔ اس حدیث پاک میں، اس واقعے میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں اپنی جان کے علاوہ۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اپنی جان کو الگ مت رکھو، میری محبت تمہارے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح جاگنا چاہیے اور یہ بجھنا نہیں چاہیے، سرد نہیں پڑنی چاہیے، ہمیشہ، ہر آن، ہر روز، ہر صبح، ہر شام، ہر سورج نکلتے وقت، ہر سورج کے غروب ہوتے وقت یہ محبت بھڑکتے رہنا چاہیے، یہ اللہ چاہتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، لوگوں میں بتا دیجئے، اعلان ہو جائے اس بات کا۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اس دنیا میں انسان
8 چیزوں سے محبت کرتا ہے. 8 چیزیں یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ ان سے وہ محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کے دل میں ڈال رکھی ہے. فطرت میں ہمارے یہ بات ہے کہ ہم محبت کریں. تو اللہ نے کہا کہ اعلان کر دو پیغمبر کہ یہ جتنے لوگوں سے, جتنی چیزوں سے کائنات کی تم محبت کرتے ہو, جو اللہ نے یہاں پر 8 چیزیں گنوائی, اس میں سب سے پہلے اللہ نے گنوایا کہ تمہارے باپ, تمہارے والد, تمہیں ان سے جتنی محبت ہے, تمہارے اولاد, تمہارے پوتے پر پوتے, ان سے جتنی تمہیں محبت, تمہارے بھائیوں سے تمہیں جتنی محبت ہے, تمہاری بیویوں سے تمہیں جتنی محبت ہے, تمہارے رشتہ داروں سے تمہیں جتنی محبت ہے, تمہارے مال سے, جو مال تم نے جمع کر کے رکھا ہے اس سے تمہیں جتنی محبت ہے, تمہاری وہ تجارت, تمہارا وہ بزنس, تمہارا وہ کاروبار جس کے مان پڑ جانے کا ڈر تمہیں رہتا ہے, مندی آ جائے, یہ مال تجارت کم نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے, تو اس تجارت سے جو تمہیں محبت ہے. اسی طریقے سے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, تمہارے وہ مکانات, وہ محلات, تمہاری وہ بلڈنگ, تمہارا وہ پسندیدہ گھر جسے تم محبت سے دیکھتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسول, اللہ نے یہ ساری چیزیں گنوا دی, باپ, اولاد, بھائی, رشتہ دار, مال, تجارت, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے زیادہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمہاری غالب نہیں ہے, ان چیزوں سے زیادہ محبت اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی بھرا پورا جملہ کہا ہے کہ اتنی محبت اگر میرے نبی کی تمہارے دلوں میں نہیں ہے تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, تو تم انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے, کوئی عذاب آ جائے, کوئی اللہ کی طرف سے بلائیں, مصیبتیں, پریشانیاں آ جائیں. پتا کیا چلا کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہیے. قرآن میں کہیں اللہ نے منع نہیں کیا کہ تمہیں باپ سے محبت نہیں ہونا چاہیے, اولاد سے محبت نہیں ہونا چاہیے, بیوی بچوں سے محبت نہیں ہونا چاہیے, رشتہ داروں سے محبت نہیں ہونا چاہیے, منع نہیں کیا اللہ نے. لیکن اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے محبت تو تمہاری فطرت کا تقاضا ہے, تم تو ضرور ان سے محبت کرو گے, لیکن ان کی ساری محبتوں پر تمہیں پیارے نبی کی محبت قربان ہونا چاہیے, بڑھ کر ہونا چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے محبت ہے لیکن ان سے بڑھ کر مجھے میرے نبی سے مجھے محبت ہے. یہ اللہ چاہتے ہیں. اب آپ سوچو کہ اتنی محبت کیسے ہو؟ اس لیے کہ اب محبت کے دعوے دار ہیں لوگ, محبت کے دعوے دار ہیں, لیکن جب تاریخ پڑھیں گے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کے واقعات پڑھیں گے, تو پھر پتا چلے گا کہ واقعی جو محبت کا تقاضا اللہ نے کیا تھا صحابہ کرام نے یقیناً اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کر کے دکھلا دیا کہ یہ محبت کا تقاضا ہے. اتنی محبت کی, اتنا ٹوٹ کر محبت کی. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ذو البجادین, یتیم ہے, باپ نہیں ہے, چچا پرورش کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آواز لگاتے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے انسانوں ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی مانو, ایک اللہ کی عبادت میں اپنے سر کو جھکاؤ, اسی میں تمہاری کامیابی.
یہ یتیم بچے کے کان میں بھی آواز پڑتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ان کے کانوں میں بھی پڑتی ہے، اور یہ چپکے چپکے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ ابھی بچے ہیں، چچا کی کفالت میں ہیں، باپ نہیں ہے، یتیم ہے، لیکن آپ سے ان کو محبت ہو جاتی، دل میں عقیدت گر جاتی ہے، محبت پروان چڑھنے لگتی ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہم ذرا اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کیا واقعی ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا سچا پیار کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم عاشق رسول ہیں؟ کیا یقیناً ہمارے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یا یوں ہی زبانی جمع خرچ ہے، صرف زبان سے بول دیا سن لیا؟ سنیے آپ اس کہانی کو، اس واقعے کو جو حقیقت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مکہ کے ارد گرد پھیل رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ہو رہی ہے۔ کسی کسی گھر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نور ہدایت کی شمع جلائی ہے، اس کی روشنی اس گھر میں، اس گھر میں، اس گھر میں، ایسا الگ الگ گھروں میں، پھر ایک گھر میں باپ کے دل میں، کسی بیٹے کے دل میں، کسی بھائی کے دل میں، کسی خاتون کے دل میں یہ محبت بھڑک رہی ہے۔ اور یقیناً آپ سوچیں تو صحیح کہ جس کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت ملی، جس کی وجہ سے ہمیں گمراہی سے ہدایت کا راستہ ملا، اور جن کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا راستہ ملا، کیوں نہ اس پہ قربان ہوا جائے، کیوں نہ اس سے محبت کی جائے، کیوں نہ ٹوٹ کر اسے چاہا جائے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین، ان کے دل میں یہ محبت بھڑکتی ہے اور یہ پروان چڑھتی ہے، اور معاملہ یہ آتا ہے ایک روز کا کہ انہی کے گھر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے ہو رہے ہیں۔ چچا مجلس سے اٹھا کر انہیں باہر بھیج دیتا ہے کہ اٹھو تم، بھگا دیتا ہے۔ ان کے دل میں محبت اور بھڑک جاتی ہے، پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آ جاتا ہے کہ قربان جائیں، کیسی ذات ہے، کیسی شخصیت ہے، جو انسانوں کے سے کیا جانوروں پر رحم کرنے والی ذات ہے، جس کو کائنات کے لیے اللہ نے سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے ساری کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو ساری کائنات کے لیے آپ نبی رحمت بن کر آئے، وہی رحمت، وہی پیار، وہی جذبہ بھڑک رہا ہے، لیکن گھروں میں آپ کے خلاف مشورے کیے جا رہے ہیں۔ آخر چچا مشورے سے فارغ ہوا، اب ان سے رہا نہ گیا، حالانکہ کفالت میں ہے چچا کے، اس کے رحم و کرم پہ ہے، روٹی کھلا رہا ہے، کپڑا پہنا رہا ہے، شفقت کر رہا ہے، ساری چیزیں، لیکن بڑک گئے اور کہا کہ اے چچا جان یا ہم، آپ جن کے خلاف یہ مشورہ کر رہے تھے، میں انہی کا غلام بن چکا ہوں۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام بن چکا ہوں، ان کی تابع داری، میں نے ان کی اتباع قبول کر لی ہے۔ اب بس یہ کہنا تھا، اپنے ایمان کا اظہار کرنا تھا۔ آج تو ہم اپنے ایمان کے بارے میں آزمائے نہیں گئے، یہ تو خاندانی ورثے میں مل گیا، ماں باپ مسلمان، ہم مسلمان۔ لیکن آپ سنیے،
ایک ایمان کے اظہار کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا. جیسے ہی چچا کے سامنے عرض کیا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں, چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر تو یہ گھر جو میرا ہے اس سے نکل جا, میں تجھے جو روٹی کھلاتا تھا اس سے بھی تو باز آ جا, تیرے جسم پر جو یہ کپڑا ہے یہ بھی نکال دے. کتنے آزمائش کا وقت آ گیا, لیکن غلام جو بن چکے تھے, محبت جو پیارے آقا کی سما چکی تھی, اس حدیث کو میں سامنے آپ کے سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کرے میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی سے محبت میری امتی کو اتنی ہونی چاہیے کہ ہر چیز وہ قربان کرتا چلا جائے. اتنی محبت اپنے نبی کی ہونا چاہیے. چچا کی شفقت, چچا کا پیار, چچا کا گھر, چچا کے کپڑے, چچا کی روٹی, سب کچھ قربان کیا جا رہا ہے. کہا ٹھیک ہے گھر بھی میں چھوڑ رہا ہوں. چچا نے کہا کہ اب تجھے روٹی بھی نہیں ملے گی. کہا ٹھیک ہے میں بھوکے رہ لوں گا. چچا نے کہا یہ تیرے جسم پہ جو لباس ہے اس لباس کو بھی اتار دے. دو کپڑے تھے جسم پر, اوپر کا کپڑا نکال دیا, نیچے کے کپڑے سے سطر بچائے ہوئے تھے. لیکن چچا نے کہا اگر عزت پیاری ہے, عزت بچانا چاہتے ہو تو ابھی بھی گھر کا دروازہ کھلا ہے, آ جاؤ قبول کر لوں گا, اور اگر عزت پیاری نہیں ہے تو یہ نیچے کا کپڑا بھی اتار دیتے. ہو گئے نا بے لباس. کتنی آزمائش ہے کہ آج ایمان کے لیے ہم اتنے آزمائے گئے, آج ایسی پوزیشن پر کوئی ہم آئے, او ہو قربان جائیں. یہ صحابہ کی زندگی تھی اتنی خوبصورت کہ انہوں نے نبی سے جو عشق کیا تھا, جو پیار کیا تھا, وہ یہ تھا کہ کوئی یہ معنی نہیں رکھتی ہے میرے لیے, میری عزت میری آبرو ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کپڑے کو بھی اتار پھینکا, ننگے ہو گئے, اپنے آپ کو سکیڑ کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے. قربان جائے کیا صحابی, بے آبرو ہو گئے, کپڑے بھی اتار پھینکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر. ماں گھر میں موجود تھی, ماں سے رہا نہ گیا, ماں دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر اس نے اپنی ایک چادر اوسیرا انہیں عطا کر دی. کیوں میرے بیٹے, اس سے اپنے جسم کو چھپا لے. صحابی رسول اٹھتے ہیں, اس چادر کو لیتے ہیں, اس چادر کے فوراً دو ٹکڑے کرتے ہیں, ایک چادر سے اپنے سطر کو ڈھانکتے ہیں اور ایک چادر اپنے جسم کے اوپر ڈال لیتے ہیں, اور اسی حالت میں ماں کو سلام کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑتے ہیں اور آتے ہیں دربار رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, ایک خوبصورت مجلس لگی ہوئی ہے. آپ آتے ہیں, دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے ہیں, قریب بلاتے ہیں کہ آ جاؤ, ارے کیا ہوا, تمہارا کیا حال ہے, حال پوچھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ ذوالبجادہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبت کی شمع جو آپ نے جلائی ہے, آج میں گھر سے بے آبرو بے لباس ہو کر نکل آیا ہوں, اب آپ مجھے اپنی غلامی میں جگہ عطا فرما دیجئے. کیا قربانی رہی ہوگی, سب کچھ قربان کر دیا, ہر عیش و عشرت کو قربان کر دیا, جسم پر کے کپڑے کو قربان کر دیا, دربار رسالت میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بٹھایا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کا نام عبد المعز عبد العزا تھا, اللہ کے نبی نے نام بدلا اور کہا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ اور تمہارا لقب ذوالبجادین. بجادہ کہتے ہیں کپڑے کے موٹے چادر کو, تو دو ٹکڑے انہوں نے جو باندھے تھے
بس اسی پر کہا کہ آج سے تم عبداللہ ذوالبجادین، اور اسی نام سے وہ مشہور ہوئے کہ وہ عبداللہ کون؟ وہ دو چادروں والے۔ یہ محبت کی وجہ سے جگہ پائی انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حال سنیے آگے کا، یہی حالت ہے غزوہ تبوک کا بگل بجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی پہنچتے ہیں، واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہیں غسل دو، انہیں کفنا دو، کفن میں لپیٹ دو، اور قبر میں جب رکھنے کی باری آتی ہے تو یاد رکھو قبر میں کون اترتا ہے؟ جو اپنے ہوتے ہیں نا وہی تو اترتے ہیں۔ قربان جائیں، اتر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ لاؤ میرا عبداللہ کو مجھے پکڑا دو۔ آپ اتار رہے ہیں، صرف 5 صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جن کے قبر میں اترے اور انہوں نے ان کو دفنایا۔ اس میں سے ایک یہ ہے عبداللہ ذوالبجادین۔ آپ اتار کر ان کو رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی رضیت وانساک رضاک، اے اللہ میں اس تیرے بندے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ 2 صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تمنا کرتے ہیں، رش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش آج عبداللہ کی جگہ میری لاش ہوتی، کیونکہ وہ جو دعا فرمائی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دعا ملی عبداللہ ذوالبجادین کو، تو کیا اندازہ کرو کیا عشق رہا ہوگا، کیسی محبت رہی ہوگی۔ یہ ہے صحابی رسول۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا محبت ایک طرفہ اللہ نہیں چاہتے، اور محبت ایک طرفہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ محبت جب دونوں طرف سے ہو تو وہ محبت بھی کامیاب ہوتی ہے اور تکمیل تک پہنچتی ہے۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ ہم جو محبت کا اللہ نے تقاضا کیا مجھ سے اور آپ سے، تو یہ ایک طرفہ تقاضا نہیں کیا ہے، یعنی اللہ نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ تم میرے نبی سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پوری امت کی محبت ڈال دی، اور کتنی محبت ڈالی؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہر وقت پیارے نبی نے امت کا خیال کیا، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے حبیب کی امت کے لوگوں، کسی بھی معاملے میں تکلیف تمہیں ہوتی ہے، مشقت تمہیں آتی ہے، پریشانی میں تم پڑتے ہو، لیکن گراں قدر وہ چیز میرے نبی کو معلوم ہوتی ہے۔ یعنی نبی کبھی نہیں چاہتے کہ میری امت کا کوئی بندہ کسی پریشانی میں گرا رہے۔ مشقت میں تم رہتے ہو لیکن میرے نبی کو وہ بھاری معلوم پڑتا ہے۔ نبی کی محبت میں، یعنی نبی اپنی امت کی محبت میں اتنا ڈوبے رہتے ہیں، خوب معلوم ہے جب بھی امت پر بلائیں پریشانی آتی ہے نبی تڑپ اٹھتا ہے۔ اسی لیے میں ہم سب کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ پیارے آقا سے فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، صرف بولنے سے کام نہیں چلے گا، جس نے میری سنتوں سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ہم کہیں کہ نبی سے محبت ہے، لیکن دنیا کے ہر معاملے میں ہم اپنے جذبات اور خواہشات کو پورا
کرتے رہیں، اس موقع پر نبی یاد نہ آئے، نبی کا طریقہ یاد نہ آئے، نبی کا لباس یاد نہ آئے، نبی کی سنت نہ یاد آئے، اور کہیں کہ نہیں نبی سے محبت ہے، تو بھائی یہ محبت کا کیسا تقاضا ہے؟ اور محبت اور اطاعت لازم ملزوم ہے، جس سے محبت ہوگی اس کی اطاعت کی جائے گی۔ ہم اپنے نبی کی محبت، ہم اپنے نبی کی اطاعت نہیں کر رہے، نبی کی بات نہیں مان رہے، نبی کی سنتوں کے خلاف چل رہے، پتہ چلا نبی کی محبت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بے پناہ نبی سے محبت کرو اور نبی کے طور طریقوں سے محبت کرو، یہ تقاضا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الا الجنہ فقد ابا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من فقد ابا، وقیل من ابا یا رسول اللہ۔ پیارے آقا سے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا۔ کیا فرمایا؟ کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، اللہ کرے ہم سب جنت میں داخل ہوں، سوائے اس نے جس نے انکار کیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھ بیٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے بھی بھلا کوئی انکار کرے گا؟ جنت میں تو ہر ایک جانا چاہتا ہے نا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ہاں جنت میں ہر ایک جانا چاہے گا، اور میری امت میں سے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، مگر وہی نہیں داخل ہوگا جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ پوچھ بیٹھے کہ آخر یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، فقد دخل الجنہ، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سنتوں سے خلاف ورزی کی، میری سنتوں کے خلاف دنیا میں زندگی گزاری، نبی کی تمام طور طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری، جیسا کہ آج امت شادی بیاہ کے موقع پر، دنیا کے اور دیگر موقعوں پر نبی کے تمام طور طریقوں کا جنازہ نکالتی ہے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتی ہے، نبی کے خلاف چلتی ہے، کہتی ہے کہ آج انجوائے کر لینے دو، ایک ہی دن کی تو شادی ہے۔ مولانا سے کہتی ہے آج ڈی جے بج لینے دو، ایک گھنٹے کا ہی تو معاملہ ہے۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیوں؟ اس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے بھائی، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے طریقوں پہ چلا جائے، نبی کی سیرت کو اپنایا جائے، نبی کے تمام سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھروں میں زندہ کیا جائے، نبی کی پہچان پیدا کی جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، وقت کافی ہو چکا۔ بہرحال یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سیرت سے متعلق آخری جمعہ تھا۔ اب گزارش آپ سے اتنی ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، ان کے طریقوں کو بجا لائیں، اور روزانہ کم از کم 100 دفعہ تو صحیح پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ درود ایک محبت کی علامت ہے، کم از کم 7 دن میں 7 مرتبہ تو درود حضور کو پہنچ جائے، یہ اتنا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔